أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین اکرام، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جس نے ہمیں اس پوری کائنات کے اندر انسان بنا کر پیدا کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا فرما کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. قرآن سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک بتانے کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی. الحمدللہ و شکر للہ. عزیزان گرامی، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اس پر سخت دل بہت مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو وہ انہیں حکم دے اور وہ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں. ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدی پر بہت بڑا انعام ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اواخر میں ایک خطبہ دیا جس کا مفہوم میں یہ بات رکھی گئی کہ لوگوں تم پر جو ہے ایک مہینہ ایسا آنے والا ہے جو بہت ہی رحمتیں اور برکتیں لے کر آنے والا ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے، اور یہ شفا لوگوں پر رحم و کرم کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے لو لگانے کا مہینہ ہے. لازمی بات ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور ماہ رمضان کے اندر اس کی جو نیکیوں کا طرز عمل ہوتا ہے وہ بہت بڑھ اور چڑھ جاتا ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے اہل و عیال ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر بہت سارے نوجوان روزہ نہیں رکھتے. جب ان کے والدین سے پوچھا جاتا ہے تو کیا کریں بھائی، بہت اٹھایا نہیں اٹھا تو کیا کریں گے، یعنی اتنا ایزی لے کے بول دیتے ہیں، اتنے آسانی سے بول دیتے ہیں جیسے کہ روزے کی کوئی اہمیت ہی نہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر روزہ ہے تو بہت کچھ ہے. لیکن اس آیت کے اندر جو بات بتائی گئی کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال یعنی ماں باپ، بیوی، بچے، رشتہ دار، یہ تمام اس کے جو ہے اہل و عیال کے اندر آتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ان تمام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آگ سے بچانا ہے جس کا ایندھن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان اور پتھر ہوں گے. اور یہ جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے لوگوں کا تذکرہ کیا اور جہنم میں جانے والے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا. جہنم میں جانے والے لوگوں کے اندر اللہ نے جو تذکرہ کیا کہ یہ چغلی کھانے والے ہیں، روزہ خور ہیں، اور اس طرح کے بہت ساری جو
اسلام کے جو ہے فرائض کو جو ہے دل سے تو نہیں مانتے، زبان سے مانتے ہیں، لیکن دل سے اس کا انکار کرتے ہیں اور عمل کے اندر اس کا انکار رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہیں ہے۔ تو ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جب رمضان گھر کے اندر گزارتے ہیں تو ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ پاکیزہ ماحول ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر کے اندر رمضان کے وہ تمام برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ برکتیں نازل ہوتی ہے تو اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ گھر کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ سحری اور افطار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ سحری کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ حدیث کے اندر کہ تم سحری ضرور کرو، سحری میں برکت ہے۔ اور جو ہے افطار کے اندر جو چیزیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس کا جو ہے اہتمام کریں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے معاملہ کیا ہے، بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ آج کل لوگ خود تو جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ صحیح نہیں رہتے، خود تو جو ہے نا لوگوں کے ساتھ اپنے جو ہے نا معاملات صحیح نہیں رکھتے، لیکن یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے نا اس طرح کی جو ہے عمل کرے۔ وہ اپنے بھائی سے تو ملنا پسند نہیں کرتے، لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھائی کے بچے، ہمارے بچے ان کے بھائی کے بچوں سے ملے۔ ایک عجیب و غریب کیفیت کے اندر آج جو ہے مسلمان جو ہے نا پسا جا رہا ہے۔ دین اسلام کو اپنی مرضی کے لحاظ سے، اپنے نہج کے لحاظ سے، اپنی سوچ کے لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دین اسلام بالکل واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود قرآن کریم کے تعلق سے فرمایا کہ یہ کتاب مبین ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے، اور وہ جہنم میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالے گا ان میں ایک خاطی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا بھی ہے۔ قطع تعلق کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ان سے جو ہے نا بالکل ہی رابطہ توڑ دیا جائے، بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کے اندر اگر والدین حصہ نہیں لیتے ہیں، یہ بھی قطع تعلق کے اندر آتا ہے کہ دنیا بنانے کے اندر، ان کو ایجوکیشن کے اندر، ان کے کپڑوں کے لیے، ان کی جو ہے تعلیم کے لیے تمام بندوبست کیا جاتا ہے، لیکن اگر بندوبست نہیں کیا جاتا ہے تو خدا کو پہچاننے کے معاملے کے اندر بندوبست نہیں کیا جاتا ہے۔ انہیں یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، ہماری تم ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ نہ والدین اپنی اولاد کو بتاتے ہیں کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور نہ اولاد ہی جو ہے نا والدین کے جو ہے ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رشتہ داروں کے جو ہے نا ذمہ داریاں نہ والدین بتاتے ہیں، اور نہ بچے ہی جو ہے نا ان کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کے جو ہے نا حالات ہو تو اس طرح ہمارا رمضان، ہمارے گھر کا رمضان، ہم خود دیکھیں کہ ہم کو یہ کیا فائدہ پہنچایا ہے۔ روزے کی حالت کے اندر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا حدیث کے مفہوم میں کہ جھگڑا نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی کے اندر جھگڑا ہے، میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے نا بہت بڑی بڑی جو ہے نا فیصلے جو ہے نا لے لیے جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنا بھی رمضان کے اندر ہم کو سکھایا گیا ہے کہ جھگڑے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف مارکیٹ کے اندر ہی لڑا جائے، گالم گلوچ کیا جائے، ہاتھا پائی کی جائے، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی جو ہے غصے کو قابو نہیں پانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قطع تعلق کر لینا، یہ بھی جھگڑوں کے اندر آ جاتا ہے۔ رمضان کے اندر اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے، آپ نے فرمایا حدیث کے مفہوم میں یہ بات آتی ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، مطلب یہ کہ میں اس طرح کی وہ باتیں نہیں کر سکتا، اس طرح کے وہ کام نہیں کر سکتا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ حالت نماز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ حالت نماز کے اندر آدمی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جو ہے نا حکم کی جو ہے نا پیروی کرتا ہے۔ جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ جو ہے تکبیر اولیٰ کہے، ہاتھ باندھے، رکوع کرے، سجود کرے، اتحیات پڑھے، تو یہ کوئی ایک کام بھی وہ اپنی مرضی سے اس دوران یا نماز کے اندر نہیں کرتا۔ اسی طرح روزہ کا بھی وہی حال ہے کہ دوران روزہ بھی انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے، نہ صرف رمضان کے روزے کے اندر بلکہ رمضان کے بعد کے دنوں کے اندر بھی وہ جو ہے نا روزے کی حالت اپنے آپ کو یہ محسوس کرے کہ وہ روزے کی حالت میں یہ محسوس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو دیکھ رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا اس نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اور رمضان اس جنت کو حاصل کرنے کا اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ماہ ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر، تربیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو بٹھا کے کچھ بولا جائے، تربیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو جو ہے نا باضابطہ جو ہے نا انسٹرکشنز دیے جائے، بلکہ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہر ایکٹیویٹی پہ، ان کے ہر کام پہ نظر رکھی جائے، جہاں وہ غلط کرتے ہیں ان کو سمجھایا جائے، جہاں وہ اچھا کرتے ہیں اس کو اپریشیٹ کیا جائے، جہاں وہ کوئی کام ایسا کرتے ہیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں ان کو متنبہ کر دے کہ یہ بات جو ہے نا تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، جہاں وہ اچھے کام کرتے ہیں تو ان کو یہ بتائیں اور قرآن مجید سکھائیں، احادیث ان کو پڑھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ہے نا نقشہ ان کے سامنے رکھیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگیاں ان کے سامنے رکھیں، اور ان کو ایک بہترین انسان بننے کا، ایک بہترین جو ہے نا انسان بننے کا، ایک بہترین جو ہے نا سماج کا جو ہے کام آنے والا انسان بنائیں۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے۔ دراصل اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے تو بالکل وہ اسی کی اولاد ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف وہ اسی کے لیے جو ہے نا مختص ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کو سماج کے لیے بھی جو ہے نا فائدہ مند بنایا ہے۔ اگر ہماری اولادیں سماج کے لیے فائدہ نہیں کرتی ہے، سماج کے اندر نقصان کرتی ہے، تو وہ ہماری اولاد ہونے کے باوجود بھی ہمارے لیے کوئی جو ہے نا ذخیرہ آخرت نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ سماج کے اندر بگاڑ کرتے ہیں، سماج کے اندر جو ہے نا انتشار پیدا کرتے ہیں، خاندانوں کے اندر اگر انتشار پیدا کرتے ہیں تو ان کو ہم اپنی اولاد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آخری جو ہے نا موقع پہ اپنی اولاد کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ لوگو، اے میرے بچوں، میرے بعد تم کس کی بندگی کرنے والے ہو؟ لوگوں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کہا کہ اے والد، ہم ان کی بندگی کریں گے جو آپ جو ہے نا جس کی بندگی کر رہے تھے، یا ہمارے باپ اسحاق علیہ السلام نے جس کی بندگی کی اور ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام نے جس کی بندگی، ہم بھی اسی کی بندگی کرنے۔ کیا آج ہم اپنی اولاد کو یہ پوچھنے کے لیے اتنے راضی ہے کہ ہمارا اگر آخری وقت آئے اور ہم کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے اب جو ہے نا دنیا سے گزرنے کا موقع ہے تو ان کو پوچھیں کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرنے والے ہو؟ کیا طاغوت کی بندگی کرو گے کہ اللہ کی بندگی کرو گے؟ کس کی بندگی کرو گے؟ کس کے نام پہ جو ہے نا تم زندہ رہو گے؟ یہ تمام تربیت کا جو ماحول ہے اس کو ہم ماہ رمضان کے اندر اپنے گھر کے اندر دیکھنا چاہیے۔ ہم ماہ رمضان میں بچوں کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، بہترین سے بہترین افطاری، بہترین سے بہترین سحری، بہت اچھی چیز ہے، بہترین سے بہترین کپڑے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہیں ہم کو بہترین سے بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور وہ تمام مواقع فراہم کرنا چاہیے کہ جس سے وہ بندہ، جس سے ہماری اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے ادراک کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے سمجھ سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو سمجھ سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھ سکے۔ اگر اس بات پہ بھی ہم توجہ دیتے ہیں تو ہمارا گھر ماہ رمضان کے اندر جو بنتا ہے وہ ایک مثالی گھر بنتا ہے۔ میں کسی دوسرے کے لیے میرا گھر کو مثالی نہ بناؤں، بلکہ میں میری اولاد کے لیے مثالی بنا لوں، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو سکے کہ ماہ رمضان کے اندر یہ تمام چیزیں کی جا سکتی اور اس کا اثر جو ہے نا ان کی زندگیوں کے باہر ہونے والا ہے۔ اکثر ہمارے پاس بہت سارے مسائل آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا ساس سسرے کی جو ہے نا ہم نے خدمت کرنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں جائز ہے، یا ضروری ہے یا غیر ضروری ہے؟ جبکہ اگر ہم سیرت محمدی پڑھتے ہیں، رمضان کے اندر کی جو حدیث جو میں نے آپ کے سامنے مفہوم رکھا اس میں جو بات بتائی گئی، یہ تو ہمدردی کا مہینہ ہے۔ آپ سے سنا فرمایا کہ لوگوں جانوروں پر بھی رحم کرو۔ کیا یہ لوگ جو اپنے آپ کو جو ہے نا پڑھے لکھے اور عقل مند سمجھتے ہیں کہ ساس سسرے کو جانور سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، جبکہ احادیث کے اندر واضح طور پہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کا جو ہے نا معاملہ کیا جائے۔ اس طرح کے سوال کرنا خود ہماری بے دینی کا جو ہے نا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہم کو دین اسلام کا صحیح شعور نہیں ہے، کہ ہم ایک انسان کے تعلق سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کی خدمت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جو آپ پر کچرا پھینکتے تھے، جو آپ کو جو ہے نا کوستے تھے، آپ کو گالیاں بکتے تھے اور آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، لیکن کبھی آپ نے ان کے ساتھ وہ کام نہیں کیا۔
تو لوگوں یہ جو ماہ رمضان آ رہا ہے، یہ ہمدردی کا جو مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہ لیجئے کہ آپ کسی کو خیرات کر دے رہے، آپ زکوٰۃ دے دے رہے، یا آپ فطرہ دے دے رہے، یا آپ کسی کو جو ہے نا افطار کرا دے رہے، یا کسی کو آپ سحری کرا دے رہے، آپ کسی کو کپڑے دان کر دے رہے. نہیں، ہمدردی کا مہینہ یہ ہے کہ تمام گھر کے افراد ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے جو ہے نا مستحکم بنے، ایک دوسرے کے قریب آئے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرے. خاندان کی مضبوطی سماج کی مضبوطی ہوتی ہے. آج جو سماج کے اندر ہم جو دیکھتے ہیں، جو تتر بتر ہے لوگ، ایک دوسرے کو معلوم نہیں ہے. بچے ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کو ان کے دادا دادی کا نام تک معلوم نہیں ہے، ان کے دادا دادی کا پروفیشن تک معلوم نہیں ہے. چاچا اور جو ہے نا پھوپھو کے اندر، ان کے اندر جو ہے نا لوگوں کو تمیز نہیں ہے، کس سے کیسی بات کرنا نہیں معلوم، کیونکہ ہم تو سکھائے نہیں نا. وہ کیا بھلا اوپر سے کیا ان کو الہام ہوگا؟ نہیں. بچوں کی تربیت کے لیے، بیوی کی تربیت کے لیے، ہم ایک دوسرے کی تربیت کے لیے اس ماہ رمضان کو جو ہے صحیح استعمال کریں. کیونکہ ماہ رمضان کے اندر نیکی کرنے کی بہت انسان کے اندر جو ہے نا خواہش ہوتی ہے، اور اسی طرح برائی سے بچنے کی بھی بہت خواہش ہوتی ہے. تو یہ جو مہینہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری ملاقات کرائے، تاکہ یہ ہماری زندگی کا ایک ایسا مہینہ بنے جس کے اندر ہم جو ہے نا ماہ رمضان کو بہترین انداز میں ایک ہمارے لیے ایک نمونہ والا گھر بنانے کی ہم جو ہے نا کوشش کریں. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جہنم سے بچانے کی کوشش کریں. جہنم سے آدمی کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر کے بن سکتا ہے. اللہ کی بندگی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں، جن کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کریں، اور جس کو منع کر دیا ہے، جس کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے رک جائیں. یہ دراصل بندگی ہے، چاہے وہ دنیا کی معاملات کے اندر ہو، چاہے وہ جو نا آخرت کے اخروی معاملات کے اندر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت بہترین چیزیں، خاص کر امت محمدیہ کو بہترین دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی. ہم جو دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے مالک میری دنیا حسین بنا، خوبصورت بنا، یعنی میرے جو ریلیشنس ہے وہ اچھے ہو، میری جو کمائی ہے وہ اچھے ہو، میرا جو گھر ہے وہ اچھا ہو، میری جو تعلیم ہے وہ اچھا ہو، میری جو کمائی ہے وہ اچھا ہو، میری جو خرچ ہے وہ اچھا ہو. دنیا کو حسین بنانا چاہیے، دنیا کو جو ہے نا بہترین دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہمارا ایمان جو ہے نا دنیا کے اندر صحیح ہو، ہمارے اعمال دنیا کے اندر صحیح ہو، ہم جو ہے نا اللہ کے قریب جو بندے ہیں، اللہ کے رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں، وہ بندے بننے کی ہم کوشش کریں. دراصل یہ دنیا ہے ہماری. کسی کے پاس کار آ جانا، کسی کے پاس بلڈنگ آ جانا، کسی کو بہترین نوکری مل جانا، کسی کو اعلیٰ تعلیم حاصل ہو جانا، یہ تمام کا مقصد جنت کا حصول جب تک ہمارا نہیں بن جاتا، جہنم سے بچنے کا ذریعہ جب تک نہیں بن جاتا، تو ان تمام چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی ویلیو نہیں ہوگی. نہ ہمارے IAS کی ڈگری کام آئے گی، نہ ہمارے MBBS کی ڈگری کام آئے گی، نہ جو ہے نا BA اور انجینئرنگ کی ہماری ڈگری کام آئے گی. ہماری جو ڈگری کام آئے گی وہ یہ کام آئے گی کہ تو اللہ کا کتنا سچا اور پکا بندہ تھا، اور ماہ رمضان کو تو نے اپنے لیے کیا جو ہے ڈیولپمنٹ کے لیے لی. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو اس طرح کے ماہ رمضان ہم پتہ نہیں کتنے ہماری زندگیوں کے اندر آئے اور چلے گئے، اور ہم نے اس کی اگر پلاننگ نہیں کی، اس کی منصوبہ بندی نہیں کی کہ ماہ رمضان میں ہم کو یہ چیزیں کرنا ہے. اگر مجھے قرآن پڑھنے صحیح نہیں آتے تو مجھے صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اگر مجھے بالکل بھی کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا تو مجھے آڈیو اور ویڈیو جو ہے نا قرآن کے سننا چاہیے، احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننا چاہیے، میرے بچوں کو جو ہے نا سکھانا چاہیے، میری جو ہے نا والدین کو سکھانا چاہیے، میرے بھائی بہنوں کے اندر یہ نا باتیں. ہم تو بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کو جو ہے نا کھانے کی دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کو جو ہے نا گفٹ دیتے ہیں. کبھی ہم جو ہے نا دین اسلام بھی ان کو گفٹ میں دیں، اسلام کی باتیں بھی ان کو بتائیں، اور ایک اچھے جو ہے نا ماحول کو جو ہے نا ہم بنانے کی، رمضان کے اندر بنانے کی کوشش کریں. اور جب تک ہم حقوق نہیں جانیں گے اس وقت تک ہم ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتے. اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی بات سنی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا جائے. یہ جب تک ہم کو نہیں معلوم ہوا کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، کیا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جہاں سے نکلے وہاں پر آ جائے، جنت سے نکلے جنت میں آ جائے. یہ تو اللہ چاہتا ہے، اور اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیشتر مقامات پر جو ہے نا فرمایا
کہ جو ہے نا دوڑو اس طرف جہاں مغفرت ہے اور جو ہے نا جنت ہے، جس کی وسعت زمین و آسمان کی طرح ہے، اس کی طرف لپکنے کی جو بات بتائی گی۔ اور ماہ رمضان یہ ایک بہترین موسم، یہ اصل میں دراصل یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ ایک ایسا موسم ہے جس میں آپ نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم چھوٹی بھی نیکی کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا چڑھا کر دے گا۔ فرض ادا کرو گے تو کئی فرائض ادا کرنے کا ثواب آپ کو دے دے گا، نوافل ادا کرو گے تو فرائض کے برابر کا کیوں دیں گا؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے قریب ہو جائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جب آیتیں جو روزے کے تعلق سے جو ہے نا بتایا، اس کے اندر یہ بات بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، نہ صرف پکار سنتا ہوں بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اور میں اس کے بالکل قریب ہوں۔ اور یہ جو کیفیت ہے قربت کی، قریب ہونے کی جو کیفیت ہے، اس کو جو ہے نا ماہ رمضان ہمارے لیے جو ہے نا بہت آسان کر دیتا ہے۔ اس کے اندر ہم کو جو ہے نا اللہ سے قربت حاصل کرنے کا جو ہے ذریعہ مل جاتا ہے۔ اکثر جو ہے نا یہ اب دوسری جو بات ہے مجھے جو یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جو ہے نا راتوں کے اندر جاگتے ہیں۔ اسلام میں جاگنے کی رات نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی ایسی رات نہیں ہے جس میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ رات میں آپ جاگو، بلکہ اسلام میں جو بھی راتیں ہیں وہ عبادات کے لیے ہیں۔ اور ہم جب تک اس عبادت کا مطلب یہ کہ اگر ہم رات بھر جاگیں اور دوسرے دن مجھے جو ہے نا میرا ارجنٹ کام ہے تو لازمی بات ہے کہ میں رات بھر جاؤں گا تو دوسرے دن جو ہے نا مجھے جو ہے نا جو کام ہے اس کے اندر تکلیف ہوگی، تو لازمی بات ہے کہ اگر میں وہ کام نہیں کر سکتا تو میں اگر اس رات سو بھی گیا چند لمحات کے لیے، گھنٹوں کے لیے، وہ بھی عبادت کے اندر شامل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مجھے دوسرے دن کے اندر جو ہے نا اس کو کام کرنا ہے۔ تو مفہوم عبادت کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رات بھر جاگنے کے تصورات، یہ جو تصورات ہے کہ رات بھر جاگے، ایک ہے کہ ایک گھر میں ہے اور رات بھر جاگتے ہیں، صبح میں جو ہے نا ان کے جو ہے نا شوہروں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے بچوں کو مختلف جو ہے نا کاموں پہ جانا رہتا اور یہ رات بھر سو جاتے، صبح میں جو ہے نا سو جاتے، کیا نہیں میں رات بھر جاگ گئی بولے۔ ارے آپ ایسے کیوں جاگے جو دوسرے دن جو ہے نا اپنے شوہر کو تکلیف دو، اپنے بچوں کو تکلیف دو، اپنے بھائیوں کو تکلیف دو، اپنے جو دوسری چیزوں کو تکلیف دو؟ تو ان چیزوں کو بھی بہت ہی جو ہے نا ہم کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے یہ بہت ہی ایک فطری دین ہے۔ اس کے اندر غیر فطری چیزیں جب بھی لوگ شامل کر لیتے ہیں تو نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسلام کو غلط سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ہماری کوتاہی، یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے، ہم دین اسلام کو جو ہے نا کم جو ہے نا نظر سے جو ہے نا سمجھنے کی وجہ سے یہ جو مسکنسیپشنز جو اسلام کے تعلق سے آتے ہیں وہ اس لیے جنم لیتے ہیں۔ تو لوگوں کہنا یہ ہے کہ اس ماہ رمضان کو ہم ایک جنت نما گھر بنانے کی کوشش کریں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عمروں کے اندر جو ہے نا برکتیں دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جو ہے نا اتنی عمر کے اندر برکت دے کہ ہم ماہ سیام سے ملاقات کریں اور رمضان المبارک سے ہماری ملاقات ہو، اور اس ماہ رمضان کے اندر ہم اپنے گھر کو ایک جنت نما گھر بنانے کی کوشش کرنے کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مدد و نصرت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔